بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم إياك نعبد وإياك نستعين اے اللہ ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات جس کی کل تشریح آپ کے سامنے میں نے رکھی، اس میں بندہ غائبانہ طریقے پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اب یہاں جو چوتھی آیت ہے اس میں بندہ اللہ سے براہ راست خطاب کرتا ہے، بندہ اپنے مالک حقیقی سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے پروردگار، جس کا ذاتی نام اللہ ہے، جس کی صفات رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، جس کی کل تشریح آپ کے سامنے آئی، بندہ اس رب کے حضور عرض کرتا ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ امام زمخشری اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ نخصک بالعبادت والاستعانۃ، کہ ہم عبادت اور مدد کو اے اللہ آپ کے ساتھ خاص کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی نہ عبادت کریں گے نہ کسی اور سے مدد طلب کریں گے، کیونکہ کائنات میں کوئی اور ہستی ایسی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے یا جس سے مدد طلب کی جائے۔ اب استعانت، نستعین، مدد طلب کرنا، یہ اسباب کے اوپر غائبانہ مدد ہے، ورنہ عام طور پر انسان ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی چیز مانگتا ہے، بھائی یہ چیز دے دے، قرضہ دے دے، فلانی ضرورت پوری کر دے، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ اس کی تو اللہ نے اجازت دی ہے، اور اسلام کے ماننے والوں سے یہ کہا بھی ہے کہ کسی ضرورت مند کو دیکھو کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے سوال کر رہا ہے تو اس کی ضرورت پوری کرو، یہ تو اللہ کہتے ہیں۔ اسباب سے اوپر کی جو انسانوں کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح عبادت، یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرنا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے جس کو امام محمد بن ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل القرآن کے نام سے ایک مختصر سی تفسیر لکھی ہے، جس تفسیر میں صرف ان آیات کی وضاحت کی گئی ہے جن آیات میں کچھ پیچیدگی ہے یا جن آیات پر اعتراضات اٹھائے گئے، سوالات اٹھائے گئے۔ اس جگہ پر امام رازی نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ اس آیت کریمہ میں عبادت کا پہلے ذکر ہے، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور استعانت کا بعد میں کہ اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں بعد میں ذکر ہے۔ حالانکہ عام بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے اللہ سے مدد طلب کی جائے گی اور پھر عبادت کی بات ہوتی ہے، یعنی اللہ سے توفیق مانگی جاتی ہے اور پھر اس توفیق کے بعد عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں ہے وما توفیقی الا باللہ، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ پہلے عبادت ہے بعد میں مدد ہے۔ اس نقطے کو امام رازی نے خود ہی اس طرح حل کیا ہے کہ عبادت کی ایک قسم تو ہے توحید فی العبادت، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں، اور عبادت اسی وقت صحیح ہوگی جب عقیدہ صحیح ہوگا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ عبادت کب صحیح ہوگی؟ جب عقیدہ صحیح ہوگا۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ کتنی بھی عبادتیں کرو، آپ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی مانگتے، اوروں کی بھی عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی مانگتے ہو اور پھر عبادت کرتے ہو،
تو چاہے کتنی عبادت کر لو، عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدے میں گڑبڑ ہے، تو وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کہ جو شخص ایمان والا ہو کر حقیقت میں اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور پھر کوئی نیک عمل کرے تو اللہ کے یہاں اس کو ٹھکرایا نہیں جائے گا، بلکہ اس کی اس کوشش کی تعریف کی جائے گی، اس کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ تو فرماتے کہ عقیدے کا درست کرنا چونکہ بنیادی چیز ہے اور اسی عقیدے پر ہر عمل کا دار و مدار ہے، اس لیے پہلے عقیدے کی بات لائے کہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ کی۔ پہلے کس کی بات لائے؟ عقیدے کی۔ ہم عبادت کریں گے تو اللہ ہی کی، کیونکہ یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس عقیدے میں کمزوری آئے گی تو بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اور پھر اس کے بعد آیا مدد کا مسئلہ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ امام محمد بن ابو بکر رازی جنہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، یہ شہر رے کے رہنے والے تھے، کسی زمانے میں یہ بڑا زبردست خطہ تھا۔ اللہ نے اس سرزمین میں بڑے بڑے دیندار لوگ پیدا کیے، اور یہی کہ امام محمد بن ابو بکر رازی ہے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اس کے علاوہ لغت کی ایک کتاب بھی لکھی مختار الصحاح کے نام سے۔ یہ تو امام محمد بن ابو بکر، اور امام ابو بکر جساس رازی یہ بھی یہیں کے رہنے والے تھے۔ آپ نے بھی قرآن پاک کی بہت عمدہ تفسیر لکھی ہے احکام القرآن کے نام سے، کہ قرآن کے احکام 3 ضخیم جلدوں میں یہ تفسیر صرف ان آیات کی ہے جن میں قرآن کے احکام بیان کیے گئے، مثلا حلال اور حرام کے کیا احکام ہیں، روزے اور نماز کے کیا احکام ہیں، جہاد کا کیا حکم ہے، صدقہ اور خیرات کے کیا حکم ہے۔ اس قسم کی تفسیر آپ کے بعد کے لوگوں نے بھی لکھی ہے، مگر امام جساس کی تفسیر کے پائے کی کوئی دوسری تفسیر نہیں ہے۔ اب 4 صدی کے تھے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، یہ بھی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ آپ نے سلطان محمد غوری کے زمانے کی 6 صدی کے آخر میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات سن ہجری 606 کی، آپ بھی اسی خطے کے ہیں۔ ان کے علاوہ اس سرزمین میں اور بھی بہت سے قابل اور دین سے محبت رکھنے والے فرزند پیدا کیے۔ تو بہرحال امام محمد بن ابو بکر رازی نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو عبادت میں خلوص پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھ لیے، عبادت میں کمزوری ہوگی، نماز میں کمزوری ہوگی، روزے میں کمزوری ہوگی، ذکر میں کمزوری ہوگی، قرآن کی تلاوت میں کمزوری ہوگی، چل جائے گا، لیکن عقیدے میں کمزوری، اس میں 1% بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، ایاک نعبد والا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لباب القرآن فی الحوامیم السبع، کہ قرآن کریم کا خلاصہ حامیم سے شروع ہونے والی 7 سورتوں میں ہے۔ اب پڑھیں گے آخر کے 20 پاروں میں، زیادہ تر 20 سے 30 پاروں کے بیچ میں حامیم 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 کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا۔ ان سب میں ایک ہی چیز مشترک ہے، عقیدہ، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو صرف اس حالت میں کہ عبادت میں اخلاص کرنے والے، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ امام ابو بکر جساس فرماتے کہ اخلاص اسی وقت پیدا ہوگا جب ایمان پاک ہوگا، اس میں کفر نہیں ہوگا، اس میں شرک نہیں ہوگا، اس میں نفاق نہیں ہوگا، اس ایمان پر کسی قسم کا شک نہیں ہوگا، اس میں الحاد کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اب شک نہیں کہ اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایمان میں کفر کی، شرک کی، نفاق کی، شک کی ملاوٹ ہو گئی، عقیدے میں کمزوری آ گئی تو اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ 7 صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہے، اس میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت نہایت اخلاص کے ساتھ کرو، جس کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک، اور آج اس میں کمزوری بہت آ رہی ہے،
آدمی نماز روزے پہ بہت دھیان دے رہا ہے، لیکن جب اپنے کاروباروں میں، اپنے جابوں میں جب جاتا ہے تو عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ کبھی پوجا پاٹ کے نام پہ، کبھی غیروں کے تہوار کے نام پہ، کبھی اسکول میں فنکشن کے نام پہ سوار ہو جاتا ہے، باقیدہ باقی نہیں رہتا اب اس کو، اب عبادتیں کام نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ لوتھڑا بگڑا ہوا ہے تو سارا جسم بگڑا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، فرمائے یاد رکھو وہ لوتھڑا دل ہے، اور اس دل کی اصلاح پر پورے جسم کا دار و مدار ہے۔ دل یہ اخلاق کا بھی مرکز ہوتا ہے، ایمان کا، کفر کا، اخلاص کا، شک کا، محبت کا، نفرت کا، یہ سارا دل میں ہوتا ہے، لہذا اس کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ سورہ یاسین کو کیا کہا گیا؟ قرآن پاک کا دل۔ اور سورہ یاسین میں 4 بنیادی حقیقتیں ہیں، عقیدے، توحید، رسالت، وحی الہی اور قیامت، بہت عمدہ انداز میں بیان کیے گئے۔ کبھی سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھو، گویا جس طرح حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں میں عقیدے کا درست ہونا اور توحید پر زور دیا گیا ہے، اسی طرح سورہ یاسین میں بھی یہی چیز بیان کی گئی۔ تو امام ابو بکر رازی فرماتے کہ ایاک نعبدو کو پہلے لانے سے یہی مقصد ہے کہ پہلے عقیدہ پاک ہو جائے، اس کے بعد باقی امور ہو جائیں گے، نکل جائیں گے کہیں نہ کہیں سے۔ اور عقیدہ پاک نہیں ہوگا، نمازیں بہت ہوگی، آخرت میں کئی کفاروں کی فہرست میں نہ ڈال دیے جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی حقیقی کامیابی اللہ کی عبادت پر موقوف ہے۔ اگر انسان اللہ کی صحیح طریقے سے، صحیح عقیدے کے ساتھ عبادت کرے تو اس کو کامیابی نصیب ہوگی، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اس دنیا کی کامیابی کے بہت سے ذرائع ہیں، مال و دولت مل گیا، کامیاب ہو گیا، کسی کو کوئی پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا، کامیاب ہو گیا، کسی کو کرسی مل گئی، کامیاب ہو گیا، کسی کو بیوی بچے اچھے مل گئے، کامیاب ہو گیا۔ یہ تو دنیا کی کامیابی ہے، مگر حقیقی کامیابی عبادت میں اخلاص کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی سفر کے دوران حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے تھے۔ راستے میں آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ عرض کیا حضور اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے صرف اسی اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ دیکھو، اللہ کا یہ حق ہر انسان پر ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اللہ کے غضب کا نشانہ بنے گا۔ پھر حضور نے ایک اور سوال کیا کہ معاذ، یہ تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندے صرف اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، صرف خدا وحدہ لا شریکہ کی ہی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، تو پھر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ یعذبہ، کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، جنت میں داخل کر دے۔ سورہ یونس میں کیا فرمایا؟ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اللہ کہتے ہیں یہ بات ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ سورہ روم میں کیا فرمایا؟ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ اب اس جگہ پر ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ چونکہ انسان کا خالق ہے، مالک ہے، اس لیے اس کا حق تو بندوں پر ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ کریں گے تو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، مگر ایک مخلوق کی حیثیت سے، ایک بندے کی حیثیت سے میں اللہ پر کوئی حق نہیں رکھتا اور میں جتا بھی نہیں سکتا، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں، قرآن سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے کرم اور اپنی مہربانی کے ساتھ
بندوں کے بعض حقوق اپنے ذمے لے رکھے، ورنہ کسی مخلوق کو اللہ پر کوئی حق قائم کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اس قسم کے حقوق کی بات دوسری حدیثوں میں بھی ملتی ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے آدمی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے ذمے یہ حق ہے کہ اللہ اسے آخرت کی پریشانیوں سے بچائے۔ لیکن آپ حق نہیں جتا سکتے۔ بہرحال اس قسم کے حقوق اللہ نے مہربانی سے اپنے ذمے لے رکھے۔ اب بندے اپنے اللہ کے حضور اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ کی عبادت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ وہی معبود ہے، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ اور الوہیت کی، الہ ہونے کی کچھ شرطیں ہیں جو صرف اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں پائی نہیں جاتی، لہذا عبادت بھی اسی کی ضروری ہے۔ الوہیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ واجب الوجود ہونا۔ واجب الوجود مطلب کہ عبادت کے لائق وہ ہستی ہے جس کا وجود اپنے آپ ہے، کسی دوسرے کا عطا کیا ہوا نہیں۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو باقیوں سے الگ کرتی ہے۔ باقی ہر چیز کا وجود اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، جبکہ اس کا اپنا وجود خود بخود ہے۔ فارسی میں آپ کہتے ہیں نا خدا، یہ کون سا لفظ ہے؟ فارسی۔ تو خدا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ذات خود بخود آ گئی، خدا سے خود بخود۔ تو الوہیت کی پہلی شرط ہے کہ وہ اپنے آپ ہے۔ الوہیت کی دوسری شرط ہے قادر مطلق ہونا، یعنی عبادت صرف ایسی ہستی کی ہو سکتی ہے جو اپنی منشا کے مطابق جو چاہے کرے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور دنیا میں نظر آ رہا ہے، ساری ٹیکنالوجی ایک طرف، ساری سائنس ایک طرف، ساری سپر پاور ایک طرف، جب اللہ ڈھیل دے رہا ہے جب تک دے رہا ہے، لیکن جب اللہ کی تھپڑ آتی ہے تو سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا بس کچھ نہیں چلتا، اللہ آپ جو چاہے آپ کر سکتے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ ایک 10 منٹ کے زلزلے سے جاپان پچھلے 50 سال پیچھے چلے جاتا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے طاقت؟ ایک سونامی سے کیا تباہی بچا دیتا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے لگام؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں قدرت ہے۔ اللہ نے چاہا کہ جانوروں کو سمجھ نہیں دینی ہے، نہیں دی۔ اللہ نے چاہا انسانوں کو سمجھ دینی ہے، دے دی۔ اللہ نے چاہا کہ انسانوں کے اندر نیکی اور برائی کا مادہ رکھنا ہے، اللہ نے رکھ دی۔ اللہ نے چاہا فرشتوں میں نہیں رکھنا ہے، نہیں رکھی۔ کوئی اس میں روک نہیں سکتا، کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ جوڑتے چلے جا سکتے۔ تو دوسری شرط ہے قادر مطلق ہونا۔ الوہیت کی تیسری شرط ہے علیم کل ہونا، مطلب عبادت صرف اسی ذات کی ہو سکتی ہے جو کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہو، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہ ہو۔ یہ شرط بھی اللہ میں پائی جاتی ہے۔ ہر چیز کا ازلی ابدی شروع سے آخر تک اس کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ اس کے پاس علم موجود ہے، اختیار دے رکھا ہے کہ چاہے مسلمان بنو چاہے کافر بنو، اختیار تمہارے پاس ہے، آنا میرے پاس ہے۔ لیکن کون کیا کرے گا، کون فرما برداری کرے گا، کون نافرمانی کرے گا، یہ علم اس کے پاس ہے پہلے سے۔ اختیار کسی کا نہیں چھینا۔ اختیار چھیننا ہوتا تو فرشتوں کی طرح پیدا کر دیتا، بات مسئلہ ہی نہیں ہوتا کچھ۔ واللہ بکل شیء علیم، وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے۔ مخلوق میں سب سے مقرب ترین ہستیاں انبیاء ہے، فرشتے ہیں، حتیٰ کہ سید الانبیاء ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کا علم بھی لمیٹڈ ہے۔ اور علیم کل صرف اللہ تعالی ہے۔ تو تیسری شرط ہے علیم کل ہونا۔ الوہیت کی چوتھی شرط ہے خالق ہونا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اب یہ بھی سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک انسان سالوں سے ایک روبوٹ بنا رہا ہے،
اب تک اس کو صحیح طریقے سے بنا نہیں سکا. اب کیا اس میں جذبات ڈال سکے گا وہ؟ کیا وہ سوچنے اور سمجھنے کی، وہ دیکھنے کی، وہ سسٹم جو اللہ نے ایک انسان کو دیا ہے، ایک جانور کو دیا ہے، ایک چھوٹے سے کیڑے کو دیا ہے، کیا وہ سائنس وہ پیدا کر پائے گا؟ علیم کل ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی فرمایا الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور ہر چیز پر حکم بھی اسی کا چلتا ہے. اللہ نے یہ بھی فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ کیا پیدا کرنے والا اور پیدا نہ کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ نے یہ بھی فرمایا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق ہے جو تمہارے لیے آسمان اور زمین سے روزی کا سامان پیدا کرتا ہے؟ جواب پھر بھی وہی آتا ہے کہ کوئی نہیں ہے. کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ تو فرمایا کہ عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جس میں یہ چار شرطیں پائی جاتی ہیں. وہ واجب الوجود ہو، وہ قادر مطلق ہو، وہ علیم کل ہو، وہ خالق ہو. یہ چاروں شرطیں چونکہ صرف اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ہے. اسی لیے بندوں کی زبان سے اللہ نے کہلوایا، ہر نماز میں کہلوایا، چاہے فرض ہو نفل ہو، ہر رکعت میں اللہ نے کہلوایا کہو ایاک نعبد، اے پروردگار ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کے 4 درجات ہیں، اور ان میں سے 2 درجوں میں تو ایمان والے، کافر، مشرک سب ایک ہے، مگر باقی 2 درجوں میں کفار اور مشرکین ایمان والوں سے الگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پہلا درجہ ہے واجب الوجود ہونا، اس پر سب متفق ہیں کہ بھائی ایک کریٹر ہے اور اس دنیا کو کسی نے، اس کا کوئی سپریم بین ہے، اس کا کوئی سپریم بین ہے، اس کا کوئی کریٹر ہے، ایک ہے بنانے والا، اس پر سب متفق ہے اور اس کا وجود اپنے آپ ہے، باقی ہر مخلوق کا وجود عطا کیا ہوا ہے. ایک توحید کا دوسرا درجہ ہے صفت خلق. اب کسی سے پوچھے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو ہر ایک نے نام تو کوئی رکھا ہے، کوئی ایشور کہے گا، کوئی گاڈ کہے گا، کوئی خدا کہے گا، کوئی اللہ کہے گا، ہے تو سب ایک، پیدا کرنے والا ایک ہے. صرف کچھ ایتھیسٹ کی آپ لے لو، کچھ دہریوں کو لے لو، کچھ ناستک کو لے لو، ان کے علاوہ باقی سب اللہ ہی کو خالق مانتے. وہ ان 2 میں تو سب ایک ہے. مسئلہ توحید میں آگے جا کے خراب ہوتا ہے، ان چاروں میں ایک ہونا ضروری ہے. توحید کا تیسرا درجہ ہے تدبیر. یہاں آ کر کے کافر مشرک ایمان والوں سے الگ ہو جاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے سارے کام خدا سے نہیں کروا سکتے، ساری کام کا پلاننگ کرنے والا اللہ نہیں ہے، بارشیں برسانے والا ایک الگ ہے، زمین کے کام کرنے والا الگ ہے، آسمانوں کو چلانے والا الگ ہے. ایمان والوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز کا تدبیر کرنے والا مدبر اللہ ہی ہے. الف لام میم سجدہ سورت ہے، اس میں یہ ہے کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، بلندیوں سے لے کر پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے. اگر ایک کے علاوہ اور ہوتا تو معاملہ تو گڑبڑ ہو جاتا. آپ دنیا میں مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہو. یہاں آ کر کے ستارہ پرست، ستاروں کو پوجنے والے اور مشرک الگ ہو جاتے ہیں. جو ستاروں کو ماننے والے ہوتے ہیں، جوتیشی ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ستاروں کو مدبر مانے، اللہ کے علاوہ یہ بھی کر کے دے سکتے ہیں، بھوشیہ دکھا سکتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں. قبر پرست قبر والوں سے اپنی ضرورتیں طلب کرتے ہیں. پیر کو پوجنے والے اپنے پیروں سے ضرورتیں مانگتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی کر سکتے ہیں. بعض لوگ فرشتوں سے مانگتے ہیں، جنات سے مانگتے ہیں، بھوت پریت کے ساتھ اپنی توقعات جوڑی ہوئی ہے کہ چڑیل کر کے دے گی، بھوت کر کے دے گی، موکل کر کے دے گا. مگر ایک حقیقی ایمان والا صرف اللہ ہی کو مدبر حقیقی مانتا ہے. تو توحید کا چوتھا درجہ ہے عبادت. اب عبادت جو ہے وہ انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے.
یہاں پر بھی لوگ شرک میں مبتلا ہے۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ کس اللہ کی؟ جو واجب الوجود ہے، جو قادر مطلق ہے، جو علیم کل ہے، جو نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے، جو ہر چیز میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ مگر مشرک لوگ عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ عبادت قولی بھی ہوتی ہے، فعلی بھی ہوتی ہے۔ عبادت مال سے بھی ہوتی ہے، نظر و نیاز سے بھی عبادت ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر عبادت میں سجدہ اوروں کو بھی کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے جنات اور فرشتوں کی عبادت کرنا شروع کیا، نجومیوں نے ستاروں کی عبادت کرنا شروع کی، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہاں آ کر الگ ہوتے، ان میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ توحید میں ایاک نعبد، ایک اللہ، مطلب ایک اللہ، چاہے عبادت ہو، چاہے تدبیر ہو، چاہے واجب الوجود ہو، چاہے پیدا کرنے والا ہو، کون ہے؟ ایک اللہ۔ اور یہ صحیح ایمان اور صحیح عقیدے کا تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی دوسری ذات کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی کو اللہ ہم سے ہر نماز میں بار بار کہتا ہے، دہراؤ تاکہ تمہیں سبق یاد رہے۔ ایاک نعبد، اے مولا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب عبادت اے اللہ تیری کرتے ہیں تو اے اللہ ہم مدد بھی تیری ہی ذات سے طلب کرتے ہیں۔ ہم عبادت کو، مدد کو تیری ذات کے ساتھ خاص کرتے ہیں، تیرے ذات کے سوا اس کے کوئی اہل نہیں۔ لوگ تو اپنے کھانوں کے محتاج ہیں، لوگ تو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کیوں کرتے؟ ان کا اپنا اختیار نہیں ہے، وہ آپ سے پیسے لے کر کے آپ کو کہتے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے۔ وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا خود سے، آپ سے پیسے لے رہا ہے، وہ آپ کی کیا ضرورت پوری کرے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آج میں نے صرف عبادت کے بارے میں یہ ساری تشریح رکھی ہے، اور اسی عبادت کے بارے میں کچھ اور تفصیل بھی انشاءاللہ کل پھر میں انشاءاللہ رکھوں گا۔ تو یہ ایاک نعبد کے بارے میں نے ہلکی سی تشریح رکھی ہے، کیونکہ آج کے دور میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری غلط فہمیاں پھر اس سے پیدا ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس سے نکلتی ہے اور ادھر ادھر کی باتیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا شروع میں امام راضی کے حوالے سے کہ عبادت اسی وقت صحیح ہوگی جب عقیدہ صحیح ہوگا، اس لیے عقیدہ صحیح کر لے، عبادتیں کام آ جائے گی۔ ایاک نعبد پر آ جائے، ایاک نستعین پر آ جائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم.